سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، جس میں 1 رکوع اور 7 آیات بنات ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہے شروع کرنے والی۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی شروع میں آئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صرف 7 آیات بنات پر مشتمل ہونے کے باوجود قرآن کریم کی بنیادی مقاصد کو بیان کرتی ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 2 آیات اور چوتھی آیت میں توحید کا بیان ہے۔ تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، جبکہ 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، عبادت و ہدایت اور مدد کا ذکر بھی ہے۔ ایک طرف انبیاء و صلاح کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی دعا ہے جو اللہ کے غضب کے مستحق اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ شاید پورے قرآن کریم کی یہی جھلک دکھانے کے لیے ہمیں بار بار نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں ایک فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیں، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ صحابہ کرام کو پچھو کے کاٹنے اور مرگی کے مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے تو مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم بستر پر سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے ہر شے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا رستہ جن پر غضب کیا گیا یعنی یہودی، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی۔